اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کے، خاص طور پر یہودیوں کے جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سنا رہے ہیں۔ اہل کتاب، کتاب والے ہیں، کتاب والوں کے اندر جو ہے یہ چیزیں آ گئی تھی۔ ہم بھی کتاب والے ہیں، اور سب سے بڑی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کا کلام۔ بات ان کی کہی جا رہی ہے، لیکن اصل میں ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، نعمت کی قدردانی کرنا، نعمت کی شکر گزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، اہل کتاب کو بڑی نعمت دی، کتاب دی، بہترین پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندانوں میں پیغمبروں کا سلسلہ چلا دیا، لیکن ان کی جو ہے ناقدریوں کو، گستاخیوں کو، بے ادبیوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی آئی، انہوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض ضد پر تھا، اور ضد اور ہٹ درمی۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، ذہانت تھی، لیکن سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ تھا ضد، ہٹ درمی۔ یہ ہٹ درمی کی وجہ سے ان کا علم بھی کام نہیں آیا، ان کی ذہانت بھی کام نہیں آئی۔ تو اسی لیے جو ہے نا، یہ ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ حق بات جب سامنے آئے، بندہ جو ہے نا محتاج بن کر قبول کر لے۔ ایک جماعت یہودیوں کی آ کر کہنے لگی کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، تو ایک وقت میں کیوں نہیں اتاری گئی جسے تورات دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دینے سے پہلے ان کی بیماریاں سنائے، جواب ابھی نہیں دیے، جواب دینے سے پہلے ان کی پچھلے، ان کے آباء و اجداد کی خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس سوالات لے کر آئے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے سنو۔ ان کا یہ مزاج یہ ہے کہ انہوں نے اس سے بڑی باتیں اپنے پیغمبروں سے پوچھی کہ بھئی ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں نے بھی کہا ہمیں اللہ دکھاؤ، لیکن موسیٰ علیہ السلام محبت میں سوال کیے، یہودیوں نے اعتراضاً اور عناداً کہا بتاؤ دیکھیں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ پھر کتاب ملنے کے بعد بچڑا بنا کر بچڑے کو جو ہے معبود بنا دیا، اللہ نے درگزر کر دیا۔ پھر اس کے بعد احکامات
کو ماننے کے بجائے انکار کر دیا. اللہ نے کوہ طور پر ان پر کھڑا پہاڑ کو ان کے اوپر لے کر آ گئے. پھر معافی مانگی تو کہا معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سجدے کی حالت میں شہر میں داخل ہو. وہاں بھی انہوں نے گستاخی کی. یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ جو اللہ کی رحمت سے جو یہ دور ہوئے اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے باوجود، اس لیے کہ وہ سبب کیا، وجہ کیا ہے. فَبِمَا، یہ بات جو ہے سبب کے لیے آتا. کیا سبب کیا ہے، کیا ریزن کیا ہے. نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، عہد کو انہوں نے توڑا. ایک عہد انہوں نے کیا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اس عہد کو توڑا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو ناحق انہوں نے قتل کیا. اور جب نبی نے انہیں سمجھایا تو کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہے. مفسرین نے دو ترجمے کیے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، آپ کی بات اندر نہیں اترتی. دوسری بڑی بات مفسرین نے لکھی ہے، غلف کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دل پہلے سے علوم سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں پہلے سے، ہم جانتے ہیں، ہمیں آپ کی باتوں کی ضرورت نہیں. یہ بات بہت سوچنے کی ہے. وحی کی، دین کی، قرآن پاک کی جب بات ہمارے سامنے آئے تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہی فرماتے نا کہ فلما جاءتہم، جب آئیں پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ کی کتاب، اللہ کا علم، تو انہوں نے کیا کیا، قوموں نے کیا کیا، قوموں نے کہا اس سے بہتر چیز ہمارے پاس ہے. وہ تو زبان سے کہے، ہم عمل سے نہیں کہنا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہے. انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے پاس بہت نالج ہے، ہمارے دلوں کے اندر بہت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی. فلا یؤمنون الا قلیلا، اب ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے. وبکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کفر کیا. وقولہم علی مریم، اور ان کا یہ جو جملہ تھا حضرت مریم علیہ السلام پر، بہتانا عظیما، حضرت مریم اللہ والی، نیک بندی، صدیقہ تھی، عفیفہ تھی، پاک تھی. یہودیوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اللہ کی نیک بندی پر تہمت لگائی. بہتانا عظیما، بہت بڑا. جب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں آئے اور جب ولادت ہوئی تو لے کر آئے تو کہنے لگے لقد جئتی شیئا فریا، یہ تم نے کیا کر دیا. الزام لگا دیا ان پر، ان کے خاندان پر، اللہ کے نیک بندوں پر الزامات پہلے سے بھی لگے آ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وقولہم، اور ان کا ان کی یہ بات دیکھو، ان کی بے ادبیاں دیکھو. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کر دیا مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو. ان کی یہ بات، ان کی یہ گستاخی. کیا گستاخی؟ ہم نے قتل کیا. المسیح، مسیح کا ترجمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی سیاحت فرماتے تھے، سفر بہت کرتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا. ایک روایت میں ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی پر چھوتے اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتا، نابینا جو ہے دیکھنے والا ہو جاتا. ان کا لقب ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. یہ اللہ، یہ کس نے کہا؟ دو باتیں ہیں یہاں پر. وقولہم، ان یہودیوں کا قول. کیا ان کی بات؟ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو. رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ رسول اللہ مانتے تو پھر کیوں قتل کرتے؟ تو پہلی بات مفسرین نے فرمائی مذاق اڑایا. انہوں نے مذاق میں کہا یہ جو اللہ کے رسول ہیں، جو تم کہتے ہو اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ، ہم نے ان کو قتل کیا.
دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جانتے ہو جس کو تم نے قتل کی بات کہہ رہے ہو وہ اللہ کے رسول ہے. عام انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ کے رسول کو قتل کرنا. وما قتلوہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، نہ انہیں سولی پر لٹکائے. ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے ایک جگہ پر، ادھر یہودیوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ ان کو قتل کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر اطلاع دے دی کسی نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو دشمن آ رہا ہے مارنے کے لیے، تم میں سے کون تیار ہے؟ میری جگہ وہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بدلا دے. تو ایک حواری کہہ دیں کہ میں تیار ہوں. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنا امامہ ان پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی. چنانچہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ یہودی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی مطلب جو آدمی تھے حواری تھے، عیسیٰ سمجھ کر انہوں نے قتل کر دیا. ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ جو آدمی خبر لے کر دشمن آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اسی پہ ڈال دی، اور وہ انہی کو، وہی آگے کہہ رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا، ولکن شبہ لہم، شباہت، شبہ ان لوگوں میں ڈال دیا گیا. وہ شباہت جو تھی وہ ڈال دی گئی، مشتبہ ہو گئی وہ حالت. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور وہ لوگ اختلاف کرنے لگے اس معاملے میں، اور خود شک میں پڑے ہوئے تھے. کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ جس کو بھی سمجھ کے قتل کیا تھا، چہرہ تو وہ تھا، جسم کچھ اور تھا. ارے نہیں یہ ہے، نہیں وہ نہیں، وہ خود اختلاف میں پڑ گئے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی اس کا علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ اپنے خیالات کی اتباع کرتے ہیں. آدمی جو ہے کسی علم کے پیچھے چلے یا خیال کے پیچھے چلے، وہ تو اپنے خیالات کے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وما قتلوہ یقینا، عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. اللہ نے دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، جہاں پہ اتریں گے وہاں کی حدیث میں اس جگہ طے کی گئی، جس وقت اتریں گے وہ وقت بتایا گیا، جس حالت میں آئیں گے وہ حالت بتائی گئی، اور جو مقصد کے لیے آئیں گے وہ مقصد بھی بیان کیا گیا. اور یہ عقیدہ تواتر کے ساتھ ہے، اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا ہے اور آسمانوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ آخری وقت اتاریں گے ایک مقصد کے لیے. آئیں گے ایک نبی، ایک امتی کی حیثیت سے، جو ہے نبی ہیں لیکن آئیں گے امتی کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ ایک بڑے مقصد کے لیے، دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے استعمال فرمائیں گے. کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے آسمان پہ اٹھایا جانا؟ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ بڑے عزیز ہیں، بڑے غلبے والے ہیں. جب کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں. عزیز کہتے ہیں غالب، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں غالب ہیں، اس کے فیصلے پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور ان کے اٹھانے میں بڑی حکمت ہے، اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. کتنی بڑی بات دیکھیں، اہل کتاب میں سے بعض، اہل کتاب میں سے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ہا کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام پر. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا، ہر اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اب مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لائے گا. یہ بات اللہ کہہ رہے قبل موتہ. کیسے؟ موت سے پہلے وہ یہ بات سامنے آ جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. قبل موتہ، موت سے ہر اہل کتاب، ہر عیسائی، جو آج اس عقیدے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہر عیسائی
مرنے سے پہلے وہ حقیقت جان لے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور دوسری روایت یہ ہے اس میں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے جتنے بھی عیسائی ہوں گے سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہودی کیا کریں گے؟ یہودیوں کو تو ماریں گے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ سب دجال کی فوج میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پہ گواہی دیں گے، ہاں ان کے خلاف گواہی دیں گے، میں نے انہیں دعوت دی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، ہاں کہیں گے یہ سب غلط ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ۔ پھر بھی ایک اور بات، یہودیوں کی چار خرابیاں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَبِظُلْمٍ، اور ان کی سزائیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، زیادتی کی وجہ سے انہوں نے ایک زیادتی کی تھی، وہ زیادتی کی وجہ سے جو یہودی تھے ہم نے پاک چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ حرام جو چیزیں اللہ نے کی ہیں نا وہ دو ہی مقصد کے لیے۔ کوئی سوال کرے بھی کہ کیوں حرام ہے چیزیں اسلام؟ کوئی چیز یا تو صحت کے لیے نقصان ہے یا تو روح کے لیے نقصان ہے، بس اس لیے اللہ نے حرام کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس امت پر جتنی چیزیں حرام کیے ہیں یا تو ہمارے جسم کے لیے نقصان ہے یا تو ہمارے روح کے لیے نقصان ہے۔ اس قوم کو اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ سزا کے طور پہ حرام کی۔ ہمیں جو چیزیں حرام کر رہے ہیں اللہ سزا کے طور پہ نہیں کہ بھئی کہ آپ یہ نہیں پہنو، آپ یہ نہیں کھاؤ، آپ وہ نہیں کرو، کہ بھئی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ چیز یا تو آپ کے جسم کے لیے صحت کے لیے نقصان ہے یا تو آپ کے روح کے لیے نقصان ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا، ہاں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ہم نے چربی ان پہ حرام کر دی تھی۔ چربی جو ہے نا، چربی حرام، بہترین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چربی کو طیب کہا، اور ہم چربی والا بغیر چربی والا گوشت لاؤ بولتے ہیں، یہ ایسا گوشت دو جس میں چربی نہ ہو۔ ہاں حالانکہ چربی والا گوشت اللہ کہہ رہے ہیں یہ طیبات ہے، طیبات کی ہم نے یہ چیز ان پہ حرام۔ شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، یہ سب کیوں حرام کیا اللہ ان پر؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ ہے ان کی بغاوت کا، ان کی سرکشی کا، ان کی زیادتی کا۔ بغی کہتے ہیں ظلم سے اوپر کی چیز، ہاں یہ انہوں نے بڑی بغاوت کی، اس لیے ہم نے یہ سزا دی۔ کیا سزا دی؟ پاک چیزیں جو حلال تھی ہم نے انہیں حرام کر دی۔ زیادتی کی یہ ایک سزا دنیا میں اللہ نے دی تھی ان کو۔ طیبات احلت لہم طیبات، ہاں اور دوسرا کام وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے تھے زیادہ سے زیادہ، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، اس کی سازشیں کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کے لیے تدبیریں کرنا، کیسے لوگ دین سے دور رہیں، نوجوان کیسے دین سے دور رہیں، اس کی کوششیں اللہ کہہ رہے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عن سبیل اللہ، اللہ کے دین سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے، اور روکا جائے کثیرہ، زیادہ سے زیادہ۔ اس کے لیے کیسے جال بچھائیں، کیسی تدبیریں کریں، کیسے لوگوں کو چیزوں میں الجھائیں تاکہ دین میں ہی نہ آئے۔ یہ دیکھو ان کا دوسرا جرم، ایک جرم بغاوت، اس کی سزا اللہ نے دنیا میں فوراً انہیں کیا دی تھی؟ اچھی چیز ان کے لیے حرام کر دی تھی۔ دوسرا جرم ان کا لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے تھے۔ تیسرا جرم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود لیتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کی کتاب میں اس کو منع کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ سود جو ہے نا اسلام میں جائز حرام ہے، ان کی کتاب میں خود سود حرام ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سودی نظام، سود لینا، سود کھینچنا۔
وقد نہوا عنہ، حالانکہ اس سے ان کو روکا گیا تھا ان کی کتاب میں. چوتھا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا. ایک جملے میں بڑا یعنی بہت ایک ذخیرہ ہے. اکلہم اموال الناس بالباطل، رشوت ہو کسی بھی ذریعے سے ہو، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا. یہ 4 جرم اللہ بیان کر رہے ہیں. ایک پہلا جو جرم تھا اس کی سزا دنیا میں بیان کی، اور بقیہ 3 باتیں ہیں اس کے بارے میں فرمایا یہ تینوں کی سزا آخرت میں ملے گی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. سمجھ رہے؟ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری، اسی لیے دوستوں کہ دیکھو یہ جو پچھلی قوم جو اہل کتاب ہے، جس کو کتاب ملی، جس کے خاندان میں نبیوں کا ایک سلسلہ چلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احسانات کیے تم پر. ایسی قوم جب گستاخیوں پر، بدعملی پر، بد اخلاقی پر آئی، ان کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہوئی، کیسے یہ لعنت کے مستحق ہوئے، کیسے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں دیکھو اب تم جو ہے تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس نبی ہے، تم اپنا معاملہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ایسا مت کرو. ادب والا، عظمت والا، قبولیت والا یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرو. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اپنے علم میں بڑے گہرے ہیں. راسخین فی العلم، اصل علم جو ہے نا کیا ہے، ہمارے مزاج میں. راسخ کہتے ہیں اتر جانا، یعنی رل مل جائے. اللہ نے جو علم دیا وہ علم زبان سے نکل کر کہا ہے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ایمان میرے دل کے رگ و ریشے میں اتر جائے، دل میں اندر اتر جائے، پھر اس کا اثر جسم کے ایک ایک عضو سے ظاہر ہو، اعمال کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے. یہ ہے. لیکن اہل کتاب میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا، گہرا علم. اب وہ گہرا علم کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ جب کسی کو علم گہرا دیں تو اس کی کیا علامت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ بیان بہت اچھا کرتے ہیں، یہ اچھا کرتے ہیں. یہ علامت راسخ فی العلم کی علامت کیا ہے؟ فرمایا والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. سب سے پہلی بات ایمان. جو علم اللہ نے انہیں دیا اس علم پر یقین اور ایمان. جو اللہ نے اتارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جو اس سے پہلے اتارا گیا سب پر گہرا یعنی یقین ہے اسے. یہ ہے ایمان. یعنی اس علم پر جتنا یقین بڑھے گا اتنا علم میں رسوخ پیدا ہوگا. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ. سبحان اللہ. نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے. 2 جملے بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، دونوں عبادتیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنے سے مراد جتنی عبادتیں ہماری جان سے متعلق ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے مراد جتنی عبادتیں مال سے متعلق ہیں، یہ ساری عبادتیں کرنے والے. اور پھر والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے. اللہ پر اور آخرت کی زندگی پر. یہ ہے، اس سے علم گہرا ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ راسخین فی العلم کی یہ علامتیں ہیں کہ قرآن پاک کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کا اثر ہماری زندگیوں میں پہلے کیسا ہو؟ سب سے پہلے کہ اس علم پر ہمارا یقین بڑھے اور ہماری زندگیوں میں نماز آئے، ہماری زندگیوں میں عبادات آئیں. وہ عبادات مالی ہیں، عبادات جانی ہیں، اور آخرت ہمارے سامنے ہو. یہ ہے اصل چیز. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. یہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر دینے والے ہیں، بہت بڑا اجر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان میں، اللہ تعالی علم میں رسوخ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ان بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بڑی خطرناک، یہ وہ امراض ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں
جس سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، دی ہوئی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں۔ دیکھو ان کو ہم نے بہت اونچا مقام دنیا میں بھی اور دین میں بھی دیا تھا، لیکن ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی، یہ بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ اپنے اندر یہ چیزیں مت لے کر آؤ۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ گستاخی نہیں ہونا ہے۔ ہاں، اپنے نبی سے گستاخی کر رہے ہیں، اپنے نبی سے کیسی گستاخی دیکھیں، قتل پر بولنے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا، اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔